تجوید. اس کے بعد عربی کا بہت اہم الفابیٹ قاف. اب یہ قاف کیسے ادا کیا جائے گا؟ اق بولیے. منہ کے اندر حلق کی طرف ایک چھوٹی سی زبان ہوتی ہے جس کو ہندی میں کوا کہتے ہیں، انگلش میں اولا کہتے ہیں، UVULA. عربی میں لوحات کہتے ہیں، لوحات. جب زبان کا پچھلا حصہ بیک سائڈ اس چھوٹی زبان کو اولا کو ہلکے سے ٹچ کرے تب قاف کی آواز نکلتی ہے. آپ جب اق بولیں تو دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کا پچھلا حصہ چھوٹی زبان کو جا کے ٹچ کرے، اور اس ٹچ کرنے میں قاف کی آواز نکلتی ہے اق. کیونکہ جب تک آپ کی زبان کا پچھلا حصہ اس چھوٹی زبان کو ٹچ نہیں کرے گا قاف کی آواز نکلے گی نہیں، وہ کاف نکلے گی. تو بیک آف دی ٹنگ مسٹ ٹچ دی اسمال ٹنگ اینڈ دیٹ دس از دا ساؤنڈ قاف. اق ق. تو مخرج کیا ہوا؟ زبان کا پچھلا حصہ چھوٹی زبان، ان کے بیچ میں مخرج ہے قاف. 20واں حرف کاف. بولنے کا طریقہ اک. یہ بہت آسان ہے. ک. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، زبان مت اٹھائیے، لیٹی رہنے دیجیے. آپ کی چھوٹی زبان اس کو بھی ویسے ہی رہنے دیجیے. تو چھوٹی زبان اور لیٹی ہوئی زبان دونوں کے بیچ میں کاف کا سینٹر ہے، وہ اس کا مخرج ہے. 21واں حرف لام. بولنے کا طریقہ ال. جب ہم نے رے پڑھا تھا تو رے کا مخرج زبان کی نوک اور تالو تھا، لیکن جب زبان آگے منہ کی طرف لے جائے، مطلب ہونٹوں کی طرف، تو وہاں سے آپ کو لام کا مخرج ملے گا. یعنی رے بیچ میں ہے، زبان کو آگے کیا ال، تو وہاں سے لام کی آواز نکلے گی. تو منہ میں لام کا مخرج ذرا آگے کی طرف ہے، رے کا مخرج تھوڑا پیچھے کی طرف ہے، یہ یاد رکھیے گا. 22واں حرف میم. بولنے کا طریقہ ام. ام میں دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے آپس میں ٹکرائے، وہ میم کا مخرج ہے، وہاں سے میم کا ساؤنڈ نکلے گا ام. 23واں حرف نون. بولنے کا طریقہ ان. نون. آگے لام کا مخرج، پیچھے رے کا مخرج، اس کے بیچ میں نون کا مخرج ہے. لام اور ر کے بیچ میں ن. ان بولیے. تو یہ دو مخرج کے بیچ میں ن کا مخرج ہے. ل اور ر کے بیچ میں ان، وہاں سے ٹچ کریں گے وہاں ن کا آواز نکلے گا. تو ترتیب یاد رکھیے کہ آگے لام کا مخرج، اس کے بعد نون کا مخرج، اور آخر میں رے کا مخرج. 24واں حرف واو. بولنے کا طریقہ او. دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، ان کے بیچ سے و او واو کی آواز نکلے گی، جیسے اونٹ بولا جاتا ہے. اون جب آپ نے کہا تو ہونٹ آٹومیٹک راؤنڈ ہو جاتے ہیں، تو وہی اس کا مخرج ہے. 25واں حرف یا. بولنے کا طریقہ اے. جب آپ اے بولتے ہیں تو جس طرح جیم میں زبان جا کے اوپر ٹچ کری تھی، شین میں بھی ٹچ کری تھی، یہ میں بھی ٹچ کرے گی. تو یہ جیم، شین اور یہ زبان کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں، جا کے تالو کو ٹچ کرتے ہیں، تو تینوں کو مخرج قریب قریب ہیں. تو ایسے حروف جن کے مخرج قریب قریب ہوں ان کو قریب المخرج کہتے ہیں. قریب المخرج یعنی جن کے مخرج قریب ہوں. یہ کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی بیچ کا حصہ تالو کی طرف اٹھا کر آئے یا. تو کسی بھی لفظ کو ادا کرنے میں آپ یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کے منہ میں اور زبان میں کتنی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور حرکتیں جلدی مت کیجیے گا. جیسے ہمیں کہنا ہے حلق، تو ح، ل اور ق. ح آپ نے حلق سے بولا، لام میں زبان اوپر جا کے چھوئی، یہ دیکھیں یہاں پر،
اور قاف میں زبان کا پچھلا حصہ جا کر کبیس جو ہے تو 3 ہی موومنٹ ہوئے ہیں، ہ ل ق، ہ ل ق۔ اگر آپ ان تینوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ حلق کہہ دیں گے اور سننے والے کے پلے نہیں پڑے گا۔ یہ تمام بولنے والوں کو، آڈیٹرز کو، ایکٹرز کو، پروفیسرز کو، ان سب کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، تبھی وہ لوگوں کو اپنی بات سے امپریس کر پائیں گے۔ شکریہ۔